السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا لحاظ کرنا۔ کوئی ہم سے ملنے آئے گھر پہ اور اس سے کوئی گفتگو کے دوران ایسی بات ہو جائے، کوئی نازیبہ بات تو ہمیں غصہ فوری طور پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو ادب احترام بجا لائیے، اور اگر چھوٹا ہے تو بیٹا سمجھ کر، بھائی سمجھ کر، بھتیجا کچھ بھی سمجھ کر اس کو سمجھا دیجیے۔ اگر والدین ہیں تو ان کا بھی احترام کریں، ان کے آگے اف تک نہ کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو ہی پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بہت کرم والی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت واضح طور پر فرما دیا ہے کہ والدین کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ پتہ ہے اف انسان کب کرتا ہے، کب کہتا ہے؟ جب انسان کے جسم میں کوئی درد یا تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ماریں تو اس مار کی وجہ سے اگر تم کو درد ہو تو پھر بھی اف نہ کرو۔ ملنے والے کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ملنے والے کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور آپ کی چال چلن بے تکے اور بے ڈھنگے ہوئے تو آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ناپسندیدہ بن جائے گی۔ لوگ آپ کو پسند ہی نہیں کریں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بنے تو نیکی اور نرمی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی تو آپ نے فرمایا، جو شخص کسی چھوٹے پر شفقت اور بڑے کا احترام نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے ملنے آتا ہے اور وہ بزرگ ہے یا ہم سے بڑا ہے تو اس کا احترام ضروری ہے، اس کو راستہ دیا جائے، اسے نرمی سے پیش آیا جائے، اسے نہایت آرام سے گفتگو کی جائے، اس سے ملا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بلا وجہ روک ٹوک کے یا پھر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہم کسی کو عزت تو دور کی بات ہے، کسی سے بولنا بھی گوارا ہی نہیں کرتے۔ کوئی بزرگ ہے تو ہوگا، کوئی آیا ہے مجھے ملنے تو کیوں آیا بھائی، نہ آتا۔ آگے سے اس طرح کے ذہن میں سوالات آ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جو کہ بہت ہی نامناسب اور غلط رویہ ہے۔ کوئی چھوٹا آ جاتا ہے ملنے کے لیے تو وہ خوشی سے بھاگا آتا ہے، لیکن ہم آگے سے اسے جھڑک دیتے ہیں اور نامناسب طریقے سے کبھی نہ کبھی دو چار لگا بھی دیتے ہیں کہ بھئی چلو اپنے گھر آرام نہیں ہے تمہیں، یا پھر گلی محلے میں آئے تو تب بھی ہم اسے جھڑک کے واپس بھیج دیتے ہیں، جو کہ چھوٹوں پر بالکل ہی غلط اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، آج ہم اس کے ساتھ کریں گے کل وہ آگے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کرے گا۔ حالانکہ ضروری تو نہیں ہے وہ کرے، لیکن پھر بھی ایک غلط تاثر تو معاشرے میں پیدا ہوتا ہی ہے نا۔ اس لیے نہایت آرام سے پیش آیا کریں، سب سے یہ سوچا کریں کہ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے، نہیں تو اسلام کے ناطے، نہیں تو کسی انسانیت کے ناطے ہی آگے سے اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، کیونکہ آج کل برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ کوئی کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے، کوئی کسی کا حال احوال پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دو لوگ پہچان بھی رکھتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ایسے عام ہوا پڑا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت غلط چیز ہے سلام کرنا۔ اس لیے بھائی کوشش کیا کریں کہ گفتگو اچھی رکھیں، لوگوں سے ملے جلیں، انہیں بلائیں، باقی خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔